اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون صدق اللہ مولانا العظیم۔ 26واں پارہ ہے اور 26ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آخر تک کم از کم یہ جو 5 پارے ہیں آخری 26 سے لے کے 30 تک ان کو مکمل کر لیں۔ یہ پارے کا نام بھی حامیم ہے اور سورہ مبارکہ کا نام بھی حامیم سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ احقاف کہا جاتا ہے سورہ مبارکہ کو۔ احقاف حقف کی جمع ہے، اور حقف ریت سے بنے ہوئے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ بعض کبھی آپ ریگستانی علاقوں میں جائیں تو ریت کے اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، ریت کے ٹیلے۔ تو بعض اقوام ایسی گزری ہیں، بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں جو ایسی اقوام کی طرف مبعوث ہوئے ہیں جو عام طور پر ریگستانوں میں یہ ریتلے علاقوں میں رہتی تھی۔ تو انہی کی نسبت سے سورہ مبارکہ کا جو نام ہے سورۃ الاحقاف۔ یہ جو 7 صورتیں ہیں حوامیم سبع ان کو کہا جاتا ہے، ان میں سے یہ آخری سورہ ہے، اور ان 7 حوامیم کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے ساتھ ہے، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ہے۔ ترجمے پہ آتے ہیں حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آہستہ آہستہ 23 برس میں نازل کردہ کتاب ہے۔ تنزیل الکتاب نازل کردہ کتاب ہے من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ کیسا اللہ ہے؟ العزیز الحکیم، بڑی قوتوں والا ہے۔ العزیز زبردست ہے، العزیز غلبہ والا ہے، العزیز طاقتوں کا محور اور مرکز ہے، الحکیم دانا ہے، الحکیم سمجھدار ہے، الحکیم دانش کا مالک ہے۔ تو 2 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں، العزیز اور الحکیم۔ العزیز کی صفت کی دلیل کے طور پر اللہ کیسا غلبے والا ہے اس کا جواب دیا ہے اگلی آیت میں، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ وہ تو اتنا زبردست ہے کہ اس نے زمین کو بھی بنایا اور آسمان کو بھی بنایا، اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تخلیق کیا، الا بالحق، مگر پوری حکمت کے ساتھ، پوری صداقت کے ساتھ۔ حق کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ انسان ان چیزوں کو دیکھے تو اس بات الحق ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہو جانے کا اسے یقین ہو جائے صرف دیکھنے سے۔ اور دوسرا کوئی چیز ان ستاروں پر اور سورج پر اور چاند پر غور کرے، زمین اور آسمان پر غور کرے، تو جو انسان تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ ایک پنکھا بنائے بغیر نہیں بنتا، ایک کرسی بنائے بغیر نہیں بنتی، ایک مسجد ایک عمارت بغیر بنائے نہیں بنتی، تو یہ زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ستارے اور درخت یہ بغیر بنائے کسی کے بن گئے۔ اتنا زبردست ہے العزیز۔ ما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں بنائے ہم نے آسمان بھی سارے کے سارے، والارض اور زمین بھی، وما بینہما اور جو کچھ آسمان اور زمین کے مابین ہے، الا بالحق مگر پوری حکمت کے ساتھ، حقانیت کی دلیل کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کی ایک طریقہ یا ایک ضابطہ ہو سکتا ہے کہ صرف دیکھ کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، یہاں رادہ آ رہا ہے ایک قوم کا جس نے چاند کی پوجا شروع کر دی، جس نے سورج کی پوجا شروع کر دی، جس نے ستاروں کی پرستش شروع کر دی، تو ان کا رد آ گیا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، یہ آسمان ہم نے بنایا، یہ زمین ہم نے بنائی، یہ ستارے ہم نے بنائے، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى ایک خاص وقت تک کے لیے بنائے ہیں، یہ محدود وقت کے لیے ہیں۔ ان کی زندگی ناپائیدار ہے، ان کی حکومت ناپائیدار ہے، اور الوہیت اور الہ ہونا اور مالک ہونا اور معبود ہونا یہ تو اسی کا اختیار ہے، اسی کا حق ہے جس کو پائیداری حاصل ہو، جس کو دوام ہو۔ بھلا عارضی چیز بھی مالک ہو سکتی ہے، بھلا ناپائیدار چیز بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے الہ مانا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک ہی آیت میں 3 مضامین بیان کیے۔ ایک اللہ کا غلبہ، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت کہ اتنا سارا کچھ بنا دیا۔ دوسرا بنایا کیوں؟ الا بالحق، تاکہ لوگ انہیں دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اس بات ہو جائے۔
اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر دلیل قائم ہو جائے، اور چوتھا لوگ یہ بات بھی سمجھ جائیں کہ یہ بڑی بڑی طاقتور سیارے اور ستارے جو ہیں وہ اجل مسمى یہ ایک خاص وقت کے لیے ہیں، ناپائیدار چیز معبود نہیں ہو سکتی، خواہ وہ آگ ہو، خواہ وہ سورج ہو، وہ ستارے ہوں یا وہ چاند ہو۔ والذین کفروا، لیکن بدبخت والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یہ ایسے ہیں عما انذروا معرضون، جس چیز سے انہیں تنبیہ کی جاتی ہے معرضون، یہ منہ موڑتے ہیں، معرضون اعراض برتتے ہیں، معرضون پیچھے ہٹتے ہیں، جس چیز سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے دیکھو اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کیوں ناپائیدار چیزوں کی پرستش اور پوجا کرتے ہو، والذین کفروا، اور یہ جو کفار ہیں، عما انذروا جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے معرضون منہ موڑتے ہیں۔ آج بھی جب لوگوں کو مختلف معبودوں کا دروازہ کھٹکھٹانے سے روکتے ہوئے انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے دروازے پہ دستک دو، ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو تنبیہ کی جاتی ہے، معرضون وہ منہ موڑتے ہیں کہ جی انہاں گلا چکی رکھا ہے، اسی تا فلاں جگہ تے جا کے چادر چڑھانی ہے، ہم تو بس وہیں جا کے عبادت کریں گے، وہی ہمارا مولا ہے اور وہی ہمارا سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ والذین کفروا، اور وہ جو کفار ہیں، عما انذروا جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، معرضون منہ موڑتے ہیں۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، ارأیتم کیا تم دیکھتے نہیں، ما تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم بلاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، جن کی پرستش تم کرتے ہو، ارونی مجھے بھی تو دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض انہوں نے زمین میں کوئی ایک چیز بھی بنائی ہو جن کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پرستش کرتے ہو، جن کو اللہ کے علاوہ تم بلاتے ہو، جن کو اللہ کے علاوہ تم معبود مانتے ہو، مجھے دکھاؤ تو صحیح، جیسے اللہ نے انسانوں کو بنا دیا، جیسے اللہ نے مخلوقات کی مخلوقات سامنے لا کے پیدا کر دی، کوئی ایک مخلوق ایسی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک فطری بال پیدا نہیں کر سکتے، چاند ستارے سورج زمین اور دنیا تو الگ بات۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے، اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے، ارأیتم دیکھو، ما تدعون من دون اللہ جس کو تم پکارتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض کیا تخلیق کیا ہے انہوں نے زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات یا پھر اتنا ہی ثابت کر دو کہ آسمانوں کے بنانے میں وہ اللہ کے ساجھی اور شریک تھے، اللہ کو کلیاں کو بندا نہیں سی تے تیرا پیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ لیا بھی میرے نال ذرا تعاون کر، تیرا چاند تیرا ستارہ تیرے درخت جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن پر تم کپڑا چڑھاتے ہو، اللہ نے ان کو دعوت دی ہو آؤ میرے ساتھ آؤ اور آسمان کے بنانے میں میرے شریک بن جاؤ، نہیں ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یا اگر یہ نہیں کر سکتے، ایک اگر انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے تو دکھاؤ، دوسرا یہ ثابت کرو کہ اللہ نے آسمانوں کے بنانے میں ان کی معاونت طلب کی ہو، تیسرا ایتونی بکتاب من قبل ھذا یا پھر کوئی کتاب پرانی لے آؤ، تورات، انجیل، زبور، مصاحف، جس میں کہیں کوئی ایک آیت بیان ہوئی ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہیں، تین، چوتھا او آثارہ من علم ان کنتم صادقین یا پھر علم اور عقل اور حکمت سے ہی مجھے سمجھا دو یہ بات کہ یہ لوگ اللہ کی مخلوقات میں بنانے میں پیدا کرنے میں کسی درجے کسی حد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاون اور مددگار رہے ہوں۔ چار حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استفسار کیا، ایک زمین میں دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کر دیا، دوسرا یہ ثابت کرو کہ آسمانوں کے بنانے میں کہیں اللہ کے شریک ہوئے ہوں، تیسرا چلو کوئی پرانی کتابوں کی کوئی ایک آیت دکھا دو، چوتھا کوئی عقل اور حکمت سے ہمیں سمجھا دو کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک رہے ہوں۔ اگر یہ کچھ نہیں بنا سکتے اور یقیناً نہیں بنا سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یقیناً نہیں کر سکتے، تو ان کے دروازے پہ کیوں پڑے ہو؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذرا حاضری دو، اسی کے سامنے اپنے ناک کو رگڑو، اسی کے سامنے اپنے آنسو بہاؤ، اسی کے سامنے اپنی التجائیں، اپنی دعائیں، اپنی درخواستیں رکھو جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ومن اضل ممن يدعو، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن يدعو من دون اللہ، جو پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو، لیکن معاملہ کیا ہے، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، وہ جنہیں پکارا جا رہا ہے الى یوم القیامہ، قیامت تک انہاں دی پکار سن نہیں سکتے،
اس تو بڑا گمراہ، اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا بیوقوف، اس سے بڑا احمق اور کون ہو سکتا ہے؟ اضل، گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ راستے سے بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے کہ کسی کو پکارتا ہے لیکن ایسے کو پکارتا ہے جو آج نہیں قیامت تک ان کی پکار کو سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کوئی کسی کو پکارتا ہے اللہ کا در چھوڑ کے، کوئی کسی کو پکارتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنا تھا، وہ سجدہ تمہارے اوپر بھاری ہو گیا، لیکن 1000 دروں پر، 1000 دروازوں پر، 1000 جگہوں پر جا کر تم اپنا دستے سوال دراز کرتے ہو، اپنا دامن پھیلاتے ہو۔ 1000 جگہ تو منگن تو چنگا ہے یا بندہ ایک دا سوالی بن جائے، ایک دے دروازے تے جا کے کھڑا ہو جائے۔ یہی کہا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، لیکن ایسے کو پکارتا ہے من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک وہ انہاں دی دعا، انہاں دی پکار سونی نہیں سکتے۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور جنہاں نو سدیا جا رہا ہے وہ عن دعائہم غافلون، وہ ان کی دعاؤں سے بالکل غافل پڑے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں ساڈی قبر دے اتے کون آ کے سانو یا کہہ رہا ہے، بابا 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 کہہ رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وَإِذْ حُشِرَ النَّاسِ، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، وَإِذْ حُشِرَ النَّاسِ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہی جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، وہی لوگ جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، وہی جن کو یہ پکارتے ہیں، كَانُوا أَعْدَاءً، وہ دشمن بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چے انہاں دے دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ انکار کریں گے، اللہ میں تو انہوں جاندا ہی نہیں، میں تو انہوں کیا ہی نہیں سی کہ میں پکارے ہو، میری عبادت کرو۔ لات، منات، عزا، کوئی نیک کام کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی مورتی بنا دی، اسی کی عبادت شروع ہو گئی۔ کوئی ستو پلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو دفنا دیا، اس کی قبر پر چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے۔ کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کرتب دکھاتا تھا، کوئی جادوگر تھا، انہی کو اپنا معبود بنا لیا۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وہ جن کو یہ لاڈ اور پیار سے اپنا معبود بنا کے پکارا کرتے تھے، اعداءً، قیامت کے دن وہ دشمن بن کے ان کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور کہیں گے اللہ اسی تو انہوں پہچانتے ہی نہیں، ہم تو ان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے، نہ ہم نے کبھی ان سے کہا کہ ہماری عبادت کرنا ہمارے چلے جانے کے بعد۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ انکار کریں گے کھلا ان لوگوں کی عبادت کا، یہ جو غیر اللہ کی پرستش اور پوجا کرتے رہے۔ وَإِذْ تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے آیات ہماری، کیسی آیات؟ بینات، بڑی واضح آیات۔ آغاز میں بتایا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صفات اپنی بیان فرمائیں، ایک عزیز غلبے والا، قوت والا، اور دوسرا حکیم دانا۔ تو حکمت کی باتیں بھی گزشتہ آیات میں ہو گئیں اور غلبے کی باتیں بھی گزشتہ آیات میں ہو گئیں۔ اگلا عنوان شروع ہو گیا، وَإِذْ تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر آیات ہماری، بینات، بڑی واضح۔ قال الذین کفروا، تو یہ کہتے ہیں کفار، للحق، حق کے متعلق، لما جاءہم، جب حق ان کے اوپر پہنچ جاتا ہے، ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے بڑا کھلا۔ ابو جہل کے سامنے، ابو لہب کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والوں کے سامنے، جب قرآن کی آیات، صرف آیات نہیں، بینات، بڑی واضح آیات، بڑی روشن آیات، جن میں دلیل ہے، جن میں عقل ہے، جن میں ثبوت ہے، جن میں مشاہدہ ہے، جن میں سمجھداری کی باتیں ہیں، جب وہ ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، حق ان کے پاس آ جاتا ہے، تو یہ جواب میں کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افطرا، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، ام یقولون افطرا، کیا میں جو کچھ کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتا ہوں، میں نے یہ جھوٹ کہا کہ اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے یہ جھوٹ کہا کہ اللہ کا فرشتہ آیات لے کے مجھ تک پہنچتا ہے، میں یہ جھوٹ کہتا ہوں کہ جن آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی آیات ہیں۔ ام یقولون افطرا، قل، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر تسی میرے سفارشی نہ بنے ہو۔ اگر میں اللہ پر بہتان باندھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کفار سے کہیے، اگر میں اللہ تے جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ نے میرے تے آیات نازل کیتیاں، اور اگر یہ نہیں کیتیاں تو اس کا مراد یہی ہے نا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔
اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھوں اور اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولوں تو قیامت کے دن اس کا سامنا بھی تو میں نے ہی کرنا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزا سے مجھے تم بچا نہیں پاؤ گے۔ مجھے پورا یقین ہے جو کچھ میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی آیات ہیں۔ جھوٹ ہی بولنا ہوتا کوئی اور کام کرتے، کوئی کمائی کا ذریعہ اختیار کرتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے، اپنی دنیا تو بناتے۔ میں نے تو کام ہی ایسا کیا جس دن سے دعوت دی ہے ساری دنیا میری دشمن بن گئی، بھلا مجھے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر بفرض محال ہے تو ناممکن، لیکن اگر بفرض محال مان لیں کہ جو تم کہتے ہو وہی ٹھیک ہے، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جھوٹی بات ہے، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا سامنا بھی میں نے ہی کرنا ہے، اس کا جواب بھی مجھے ہی دینا پڑے گا۔ اس دن پھر نہ بننا میرے سفارشی، اس دن نہ بچانا مجھے۔ ام یقولون افتراہ، کیا تم اسے جھوٹ کہتے ہو؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں جھوٹ باندھوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو پھر قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے میرے سفارشی نہ بننا۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جس چیز میں تم گھس رہے ہو، جس چیز میں تم جانے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب واقف ہے اور جانتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، میرا پیغام اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے، یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اور میرے لیے تمہارے اور میرے درمیان گواہی کے لیے اللہ کی ذات ہی کافی ہے۔ کفا، کافی ہے بھی اس معاملے میں، شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ اللہ ایسا ہے غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ قوم کے ساتھ مناظرہ ہو گیا، قوم کے ساتھ سوال جواب ہو گئے، انہوں نے اعتراض کیا محمد جادو گھڑ کے لے آئے ہیں، انہوں نے اعتراض کیا اپنی طرف سے بنا کے لے آئے ہیں، انہوں نے اعتراض کیا پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں جو لے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر یہ جادو ہو، اگر میرا من گھڑت جھوٹ ہو، اگر قدیم لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہوں، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں نے ہی جانا ہے، میرے سفارشی نہ بننا۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اس معاملے میں کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور میں محمد اللہ کا آخری برگزیدہ پیغمبر ہوں۔ اور اگلی بات یہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، وہو الغفور الرحیم، دیکھو اج تک تسی میرا مقابلہ کر دے پئے ہو نا، جھوٹ بول دے پئے ہو، ایک دفعہ توبہ کر لو، اس قرآن دی تلاوت شروع کر دیو، کلمہ اللہ دا اور اللہ دے رسول دا پڑھ لو، اللہ ایڈا سخت نہیں، وہو الغفور الرحیم۔ اگر تسی توبہ کر کے اپنی گل تو پیچھے ہٹ کے واپس آ جاندے ہو، وہو الغفور الرحیم، تو اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، کہلوا کون رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اعتراض کرنے والے کون؟ مشرکین مکہ۔ کبھی کسی انداز سے اللہ کے رسول اب یوں کہیے ان سے، اللہ کے رسول اب یوں کہیے ان سے، اللہ کے رسول اب یوں کہیے ان سے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بات کرتا ہوں، کبھی آپ کوئی میچ دیکھیں تو ایک کوچ ہوتا ہے باہر بیٹھا ہوا جو کھلاڑیوں سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ کھلاڑیوں سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، وہ باہر بیٹھا بیٹھا کبھی اپنے کھلاڑی سے کہتا ہے اب یوں کر، اب اس طرح سے کھیل، اب اس طرح سے اپنی بات پہنچا، اب یہ ٹیکنیک اختیار کر۔ اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار نے مناقشہ شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغامات بھیجنے شروع کر دیے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب آپ ان سے یوں کہیے، اب آپ ان سے یوں کہیے۔ پھر آخری بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی، قل، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیے، ما کنت بدعا من الرسل، بدعا انوکھی بات، بدعا نئی بات، اسی سے بدعت ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس کی اصل، جس کی حقیقت دین اسلام کے بنیادی مصادر میں موجود نہ ہو وہ بدعت ہے۔ نہ وہ نبی نے کیا ہو، نہ وہ صحابہ نے کیا ہو، نہ وہ تابعین نے کیا ہو، نہ وہ اللہ کی کتاب میں ہو، نہ اس کی کوئی دلیل ہو، نہ اس کی کوئی بنیاد ہو، خواہ وہ دین کے نام پر لوگ کرتے رہیں، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت ہوتی کیا ہے؟ لا اصل لہو فی المصادر، جس کی مصادر میں اصل موجود نہ ہو، جس کی بنیاد دین میں موجود نہ ہو۔ اور میں نے 4 چیزیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، جو بھی کام آپ دین کے نام پر کرتے ہیں 4 چیزوں میں سے کسی ایک جگہ سے ضرور ثابت ہونا چاہیے، یا تو وہ کام قرآن سے ثابت ہو جائے، یا وہ کام پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو جائے، یا وہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے
اجماع سے ثابت ہو جائے یا وہ کام تابعین کے زمانے سے ثابت ہو جائے تو کہا جائے گا یہ دینی کام ہے۔ لیکن اگر ان تینوں زمانوں کے علاوہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تینوں زمانوں کی تعیین فرمائی۔ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد بہترین زمانہ تابعین کا زمانہ۔ تے اج 1400 سال بعد اسی کوئی بھی کام دین دے نام تو کر دیں تے دلیل انہاں چاراں جگہ تو دیکھنی پڑنی ہے کہ واقعی دین ہے یا نہیں ہے۔ تابعین، صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا قرآن، ان چار چیزوں سے ثابت ہو جائے تو دین، اگر ثابت نہیں ہوتی تو بے دینی۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کفار سے کہیے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا پیغمبر ہوں، میں کوئی نئی بات لے کے آ گیا ہوں؟ مجھ سے پہلے عیسیٰ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے، ان سے پہلے موسیٰ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے، 1,24,000 پیغمبر وہی بات کر رہے تھے جو میں آج بات کر رہا ہوں۔ میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا، میں کوئی نئی تعلیم لے کے نہیں آ گیا، میں نے کسی بدعت کو ایجاد نہیں کیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں، اچنبھا پیغمبر نہیں، نئی پیغمبری کا دعوے دار نہیں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مینوں نہیں پتا، وما ادری مجھے بھی نہیں پتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ہے، وما ادری مجھے بھی نہیں پتا، ما یفعلو میرے نال کی ہونا ہے، بی میرے ساتھ، ولا بکم تے تواڈے نال کی ہونا ہے۔ یہ مجھے بھی نہیں پتا اور تمہیں بھی نہیں پتا آئندہ میرے ساتھ کیا ہوگا، آئندہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس آئندہ کی تعبیر بھی سمجھ لیجئے، اس آیت میں اختلاف ہوا ہے بہت۔ اس آئندہ سے مراد اس دنیاوی زندگی میں میرے ساتھ آگے جا کے کیا ہونا ہے، اے مینوں بھی نہیں پتا تے اے تانوں بھی نہیں پتا۔ اخروی زندگی کا تو خوب معلوم ہے کہ اللہ کے ماننے والے تمام انبیاء معصوم سیدھے جنت میں جائیں گے، بات طے ہے، پہلے سے پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان لانے والے پکے کامل مسلمان جن کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، وہ پکے جنت میں جائیں گے۔ عشرہ مبشرہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا، تو بعض چیزیں مستقبل کی ایسی ہیں جن کی تعیین ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا، لیکن بعض چیزیں مستقبل کی ایسی ہیں اس دنیا میں جن کے بارے میں خود پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وما ادری ما یفعل بی، مجھے بھی نہیں پتا میرے نال اگلے لمحے اگلی گھڑی کیا ہوگی، میری زندگی کتنی ہوگی، میری بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میرے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، شیب ابی طالب میں کیا ہوگا، مجھے کیا مکہ چھوڑنے پر یہ لوگ مجبور کر دیں گے، احد میں کون سے لوگ گھاٹی پر وار کریں گے، مجھے بھی نہیں پتا بہت ساری چیزوں کا اس دنیا کی، تمہیں بھی بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا، تو انوتا اس دنیا دا بھی نہیں پتا تے اگلی دنیا دا بھی نہیں پتا، لیکن اس دنیا کی بہت ساری چیزوں کا مجھے نہیں پتا۔ وما ادری، اور مجھے معلوم نہیں، ما یفعلو بھی، جو میرے ساتھ ہوگا، ولا بکم، اور نہ تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ان اتبع الا ما یوحا، میرے ذمے کیا ہے، ان اتبع کہ میں اتباع کروں، میرے ذمے کیا ہے، ان اتبع میں مان لوں، میں پیچھے چلوں، میں اتباع کروں، الا ما یوحا مگر اسی چیز کا جو میری طرف وحی ہوئی۔ نبی نے کہا کہ میرے ذمے بس اتنا ہی کام ہے جو اللہ نے مینوں حکم دیتا، بس میں وہ دے مطابق اپنی زندگی گزارا۔ الیہ وما انا الا نذیر مبین، اور میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ ڈرانے والا بڑا واضح۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، یہ اگلی بات۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرمائیے، بڑا لطیف واقعہ آ گیا، ارائیتم کیا تم دیکھتے نہیں، ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا واقعہ پیش آ جائے، تم تو انکار کرتے ہو اللہ کا، لیکن ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ کوئی گواہ شاہد من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے ہو، علی مثلہ فآمن واستکبرتم، پس وہ ایمان لے آئے۔ روایات میں ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں فضیلت بیان ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو مدینہ منورہ میں یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اپنی مصروفیات میں تھے، ان کو پتہ چلا کہ محمد نامی بندہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گیا، کھجور کی چھت پر، کھجور کی بلندیوں پر چڑھے ہوئے کھجور کے خوشے اتار رہے تھے، ان کی خالہ نیچے کھڑی ہوئی تھی، جیسے ہی ان کو کسی بتانے والے نے بتایا کہ یہاں تو محمد نامی آپ آدمی آ گیا، تو اپنا کام چھوڑ کے اتر گئے،
خالہ نے پوچھا کیا معاملہ؟ اس نے کہا جس کا انتظار تھا وہی آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، 3 سوالات کیے، تفصیل میں جائے بغیر 3 سوالات کیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانی کے بارے میں سوال کیا، اولاد کے بارے میں سوال کیا، اور مختلف سوالات کیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب دیا، فوراً ایمان لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا ہے کہ تو انو تے اتنا علم بھی نہیں نا، جس شخص کو تم اپنے میں سے عالم سمجھتے ہو، یہود مکہ مدینہ، یہود مدینہ جس کو تم عالم سمجھتے ہو، اگر وہی گواہی دے دے اس بات کی کہ میں محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہوں، پھر تم مان لو گے۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم پھر بھی تکبر کرو گے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں یہ کفار، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر جو بات محمد کہتے ہیں یہ گل چنگی ہوندی نا تے اسی تواڈے تو پہلے محمد دا کلمہ پڑھ لیندے۔ بے شمار واقعات مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ تو زنین نامی اس خاتون کا ہے جو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھیں، خادمہ تھیں، لونڈی تھیں، مسلمان ہو گئیں، اور عمر اس زمانے تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو عمر روزانہ اس کی پٹائی کرتے تھے اور تشدد کرتے تھے کہ کیڑے کمے پہ گئی ہیں تو، اگر محمد واقعی خیر کی تعلیم لے کے آتے تے اے غلاماں دا، کمیاں دا، نوکراں دا کام سی محمد دی گل مان دے، اے تو پھر ساڈے ورگے عزت داراں دا کام سی کرنا۔ ہم جاتے نا، خاندانی لوگ جاتے، عمرا جاتے، بڑے جاتے۔ آج بھی یہی کہا جاتا ہے بعض اوقات اچھے لوگ جو کمزور ہوتے ہیں کہ تھوڑے جی طاقت ہی کوئی نہیں، اس کا جواب اس آیت میں آ گیا کہ کمزور اور طاقت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تقویٰ ہے، ایمان، نہ مال، نہ دولت، نہ پیسہ، نہ خاندانی وجاہت، نہ کچھ اور چیز۔ یہی شکوہ مکہ مکرمہ کے لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر واقعتاً محمد کی تعلیم خیر والی تعلیم ہوتی تو خاندانی لوگ قبول کر لیتے نا، ایک کمی کمین کرتے۔ تو اس کا جواب دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں یہ کفار، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر محمد کی بات ہوتی خیر والی تو ضرور ہم لے جاتے سبقت۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب ان کو ہدایت کا راستہ نہیں ملا پھر اگلی گل کہی انہوں نے کیا، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تے جھوٹا بہت پرانا، پتہ نہیں کتھوں لپیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو کبھی کہا جادوگر ہے، کبھی کہا خود گھڑ کے لے آئے ہیں، کبھی کہا جھوٹی بات ہے پرانوں کی، پتہ نہیں کہاں سے مل گئی اور لے آئے ہیں، کبھی کہا کہ اگر واقعی خیر والی بات ہوتی تو ہم قبول کرتے نا، عزت والے یہ کمزور لوگ اور ہمارے خدام اور ملازمین یہ کیوں قبول کرتے؟ یہ اعتراضات ہیں کفار کے۔ جواب، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اس سے پہلے گزر چکی کتاب موسیٰ، کون سی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی تورات۔ وَمِن قَبْلِهِ، اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اماماً پیشوا ہوئی، ورحمہ، اور رحمت کا باعث بنی، وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب قرآن ہے، مصدق لسانا عربیہ، یہ تصدیق کرتی ہے تورات کی بھی، اور یہ کس زبان میں ہے؟ لسانا عربیہ، عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا۔ کیوں؟ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ڈرا دیا جائے ظالم کرنے والوں کو۔ بہت پرانی بات ہو گئی، تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 2 مقصد، ایک نیکوکاروں کو بشارت دینا جنت کی، دوسرا گناہگاروں کو ڈرانا جہنم سے۔ تو وہ جھگڑے پہ آ گیا، لڑائی پہ آ گیا۔ اس نے کہا آپ کہتے ہیں محمد ڈرانے کے لیے آئے تھے، اب مجھے سمجھنا ہے، اس کا بہت پرانی بات ہو گئی، اس وقت تو تعلیم بھی میری مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا بشیر کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا بشارت دینے والا۔ میں نے کہا نذیر کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے انذار کرنے والا۔ میں نے کہا انذار کسے کہتے؟ کیسے کہتا ہے ڈرانا، تنبیہ کرنا۔ تو میں نے کہا یہ دونوں نام تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں نا، جنت میں جانے والوں کے لیے بشارت ہے، ایمان لائے، نیک کام کیے، اور جہنم میں جانے والوں کے لیے تنبیہ ہے، ڈراوا ہے، دھمکی ہے۔ ومن قبلہ، بس ختم کرتے ہیں جی، وقت پورا ہو گیا۔ ومن قبلہ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب، اماماً پیشوا وہی کتاب تھی اس زمانے میں، ورحمہ، اعتراض آ گیا کہ موسیٰ کے بعد تو عیسیٰ آئے، موسیٰ کی تورات کے بعد تو عیسیٰ کی انجیل آئی، تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن تو پہلے موسیٰ دی کتاب دا تذکرہ کر دی، عیسیٰ دی کتاب دا تذکرہ کیوں نہیں کر دی؟ تو اس کا جواب دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی تعلیمات تھیں وہ ساری تورات کے تابع تھی، نئی شریعت عیسیٰ علیہ السلام لے کے نہیں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک مستقل شریعت تھی،
اور زیادہ پیروکار بھی قرب مکہ میں یہود تھے، نصارہ نہیں تھے، اس لیے انجیل کا تذکرہ کرنے سے بہتر یہ تھا کہ تورات کا تذکرہ کیا جاتا۔ الاہم فالاہم، جو اہم بات ہوتی ہے اسی کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اشکال رفع ہو گیا۔ ومن قبل ہی، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اماماً پیشوا بھی تھی، ورحمہ اور رحمت بھی تھی، وہذا اور ہذا یہ یعنی کتاب قرآن، کتاب یہ ایسی کتاب ہے مصدق اللسان عربیہ، یہ تصدیق کرتی ہے عربی زبان میں ہے، لینذر تاکہ ڈرائے الذین ظلموا جو لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے بھی ہے یہ کتاب، ہدایت بھی ہے یہ کتاب، بشارت بھی ہے یہ کتاب، خوشخبری بھی ہے یہ کتاب، راہ ہدایت بھی ہے یہ کتاب، لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ گاروں کے لیے پیغام سزا بھی ہے یہ کتاب، وبشرا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وبشرا اور بشارت، خوشخبری، للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے۔ ان الذین قالوا، اب وہ ایمان والے جن کا تذکرہ پہلے ہوا تھا، جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہے ہمارا رب، ثم استقاموا، پھر اپنے اس دعوے پر، اپنے اس نعرے پر، اپنے اس کلمہ پر، اپنے اس قول پر ڈٹ گئے، جم گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ملال، نہ حزن، نہ ڈر، نہ خوف، نہ ملال۔ اولئک اصحاب الجنہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، خالدین فیہا، جنت میں رہیں گے ہمیشہ، جزاء بما کانوا یعملون، جنت میں کیوں رہیں گے ہمیشہ؟ جزاء، یہ بدلہ ہے، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ نیک عمل دنیا میں کرتے رہے۔ سمجھے ذرا غور سے، نیک عمل ہوگا تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی، عمل صالح ہوگا تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ یہ جو لوگ ہر طرح کا برا کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی گل نہیں بخشے جاواں گے، جتھے انہیں بخشے جانے ہیں اسی بھی بخشے جانا، ضابطہ سامنے آ گیا۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، اور وہ لوگ ایسے ہیں جو جنتی ہیں، خالدین فیہا، جنت سے ایک دو دن نہیں رہیں گے وہ ہمیشہ، کیوں؟ جزاء، یہ ہے بدلہ، بما کانوا یعملون، جو کچھ کام وہ کرتے رہے۔ ووصینا الانسان، اور ہم نے وصیت کی، نصیحت کی، تاکید کی انسان کو، بوالدیہ، والدین کے معاملے میں، احسانہ، کہ اچھا سلوک کریں ان سے، حملتہ امہ کرہا، ماں نے اس کا حمل اٹھایا 9 مہینے 8 مہینے، کرہا، بڑی مشقت کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، تنگی اور تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور پھر پیدا کیا اس کو، وضع حمل، پیدائش کا دن، کرہا، وہ بھی مشقت کے ساتھ۔ 2 مشقتیں ماں برداشت کرتی، ایک بچے کو پیٹ میں لے کے جب پھرتی ہے تو تکلیف، اور جس دن پیدا ہوتا ہے بچہ اس دن اور زیادہ شدید تکلیف۔ عورت کی اس تکلیف کا اندازہ مردوں کو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا تکلیف کے ساتھ، پھر بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ وہ اس نے تجھے جنا، اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ کیا جائے، اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ نیکی کی جائے۔ وَحَمْلُهُ، اور اٹھایا اس نے تمہیں اپنے پیٹ میں، وَفِصَالُهُ، اور چھڑوایا تمہارا دودھ، 30 شہرا، 30 مہینوں تک کے لیے، 9 مہینے پیٹ میں اور 21 مہینے دودھ پلانے کے۔ فقہاء کا اختلاف ہے، ضمناً بات عرض کر دوں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال بچے کو دودھ ماں پلا سکتی ہے، 2.5 سال کے بعد چھڑوا سکتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ اشدہ، جب تو شدت والا ہو گیا، اشدہ جوان، وبلغ 40 سنہ، اور تو پہنچ گیا 40 برس کی عمر تک، قال، کہنے لگا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، اللہ مجھے طاقت عطا فرما، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ انسان بنایا، مسلمان بنایا، رشتہ داروں والا بنایا، التی انعمت علیہ، جو تو نے میرے اوپر نعمتیں کی، وعلی والدیہ، اور جو تو نے میرے والدین پر نعمتیں کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور تو نے مجھے توفیق دی کہ میں کام کروں نیک تاکہ رضا تیری حاصل ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نیکوکار بنا۔ ایک ہی آیت ہے، اپنے لیے بھی تذکرہ کیا، ماں باپ کے لیے بھی تذکرہ کیا، اولاد کے لیے بھی تذکرہ کیا۔ انی تبت، بے شک میں کرتا ہوں توبہ الیک، آپ کی طرف، وانی من المسلمین، اور میں ہوں گا مسلمانوں میں سے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جن کے نیک عمل ہم ان سے قبول کر لیتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، انعام سن لیں، آخری آیت ہے جی یہ آج کی۔ یہی وہ لوگ ہیں ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے، ساتھ میں توبہ کرنے والے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک
الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اے او لوگا جنہاں دے چنگے عمل اسی انہاں تو قبول کر لینے ہیں۔ اس نے نماز پڑھی ہم نے قبول کر لی، اس نے 10 روپے دیے ہم نے قبول کر لیے، اس نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہم نے قبول کر لیا، اس نے روزہ رکھا ہم نے قبول کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں۔ ورنہ بعض ایسے بھی ہیں جو سجدے تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کے سجدے قبول نہیں ہوتے، جو صدقے تو دیتے ہیں لیکن مقبول نہیں ہوتے، جو جہاد میں تو گئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی یہ محنت بھی مقبول نہیں ہوئی۔ بعض چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہوں گی تو اس کا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ اگلا انعام جو اور زیادہ بہتر ہے، ایک ہے نیکی کا قبول ہونا اور دوسرا ہے وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اسی انہاں دے گناہاں تو تجاوز بھی کر لیں گے، یعنی ہم ان کے گناہوں کو بھلا ڈالیں گے، ان کے گناہوں سے تجاوز ہو جائے گا، ان کے گناہوں کی طرف ہم نگاہ بھی نہیں کریں گے، نیکیاں چن لی جائیں گی، گناہوں کو بھلا دیا جائے گا۔ اور فی اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہوں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وعدہ ہے وعد الصدق، سچا وعدہ، یہ وعدہ ہے سچا وعدہ۔ کن لوگوں سے؟ الذی کانوا یوعدون، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ توبہ کرنے والے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے والے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے۔ اللہ مجھے اور آپ کو انہی لوگوں میں شمار فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔